بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہیلو فرینڈز، عبید برڈس چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، آج آپ لوگوں کے ساتھ گرم پانی شیئر کروں گا کہ آپ نے اپنے کبوتر کو گرم کس طرح کرنا ہے، اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو چیز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کی سمجھ لگے جو میں آپ کو بتاؤں۔ جو چیز آپ کو تو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے، آپ کو چیزیں کی مقدار اور یعنی تاثیر سارا کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو میں۔ تو یہ اسی لیے دیا جاتا ہے گرم پانی، تاکہ کبوتر کی پرواز بڑھائی جائے۔ تو یعنی کہ گرم پانی جو ہے یعنی ہر موسم میں کبوتر کو دے کے اڑایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس چیز کا کبوتر کو عادی کرنا پڑتا ہے، جب کبوتر عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ پرواز جو ہے وہ بڑھاتا ہے اپنی۔ آپ اس چیز کو یعنی کہ اس طرح سمجھو کہ جس طرح موسم ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کبوتر کا جسم یعنی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے یعنی سردی سی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اسے گرم پانی دیتے ہیں تو مزید یعنی وہ گرم ہو جاتا ہے کبوتر۔ گرم پانی یعنی 2-3 صورت میں دیا جاتا ہے۔ ایک تو سردیوں میں دیا جاتا ہے کہ جوڑے والے کبوتر ہیں یا ہمارے یعنی جیسے بھی پرندے، بہت سارے پرندے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار سردی نہ لگے ان کو ایک گرم پانی دیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوران پرواز جو ہم یوز کرتے ہیں گرم پانی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوران پرواز اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ کبوتر کو یعنی کہ اس کے اندر ایک گرمی آ جائے گی، وہ آسمان کی طرف بھاگے گا، اور ساتھ ہی اسے ہم یعنی طاقتور بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرواز جو ہے مزید آسمان میں جا کے بڑھا کے بیٹھے۔ تو اسی لیے گرم پانی دیا جاتا ہے اسے۔ اور گرم پانی دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی اگرچہ کبوتر کو دانہ دے رہے ہو، دانہ دینے کے بعد یعنی مغرب کو یعنی کہ آپ کبوتر کو گرم کر دو تو وہ بھی آپ کے کبوتر پہ اثر کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اور یا تو جس طرح آپ نے یعنی کہ رات کو کوئی بھی نسخہ وغیرہ دیا، اس کے ساتھ بھی آپ یہ پانی استعمال کر سکتے ہو تاکہ کبوتر ہمارا وہ نسخہ بھی لگے اسے، اور یعنی کہ جو پانی دے رہے ہیں اس کا بھی اس پہ اثر آ جائے، مزید اس کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، تاکہ کبوتر جب ہم باہر چھوڑیں تو سیدھا وہ آسمان کی گہرائی کی طرف جائے، کیونکہ جتنا آسمان کی گہرائی کرے گا پرندہ اتنا اس سے ٹیمپریچر وہاں نارمل ملے گا، اور وہاں رہ کر وہ ایک اچھی اور شاندار پرواز دے گا۔ کیونکہ کبوتر اگر بیچ میں پھرتا رہے گا تو وہ یعنی کہ اپنی مرضی سے کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جال سے اٹھتے ہیں اور ان کو پیچھے سے جیسے اڑاؤ تو آسمان کی آٹومیٹک گہرائی کر دیتے ہیں، اور کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ایک یعنی بیچ میں جا کے رک جاتے ہیں، وہیں اڑتے رہتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اگر تو کبوتر جتنا گہرائی کرے گا اتنی ہی لمبی پرواز وہ کرے گا، اگرچہ گہرائی وہ نہیں کرے گا زیادہ تو وہ پرواز بھی لمبی نہیں کرے گا۔ ہائی فلائر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا طریقہ کار، آپ اسی طرح اس چیز کو بناؤ گرم پانی کو، اور اپنے پرندوں کو دو، انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اور نئے شوقین اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ ان کے سمجھ لگے کہ پرندے کو کس طرح اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ بنے رہو دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج آپ سے یعنی کہ کبوتروں کے لیے گرم پانی شیئر کیا جائے گا، اور آپ کو پورا طریقہ بتایا جائے گا کہ اس طرح بنایا جاتا ہے، تو آپ میرے ساتھ بنے رہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے جس طرح، اسی طرح اگر آپ بنا کے استعمال کرو گے تو انشاءاللہ اس کے آپ کو ضرور نتائج اچھے ملیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس یعنی کہ ایک ایسا جھگ موجود ہے جو میں نے اسپیشلی کبوتر بازی کے لیے ہی رکھا ہوا، اور کافی پرانا، تقریباً اس کی ایج اگر آپ کو بتاؤں تو شاید ہی کوئی بھائی یقین کرے، میرے خیال سے یہ ہوگا تقریباً 13-14 سال پرانا جھگ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی پرانا ہے۔ تو یہ یعنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 500 یعنی آدھا لیٹر آپ ایسے سمجھ لو، 1 لیٹر کا جھگ ہے۔ تو اس میں کوئی بھی چیز کبوتر کے لیے کبھی بھی بنائی جائے تو وہ ایک مقدار میں سمجھ کے بنائی جائے تو اس کا یعنی ہمیشہ آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا۔ تو یہ جس طرح میرے پاس 1 لیٹر کا جھگ ہے تو میں لوں گا یعنی کہ آدھا لیٹر پانی، ٹھیک ہے۔ تو آدھا لیٹر پانی لینا ہے ہم نے۔ تو ماشاءاللہ دوستوں ہم نے آدھا لیٹر پانی لے لیا، اور ہمارے پاس ایک اسٹیل کی پتیلی ہونی چاہیے، تو اس میں ہم نے یہ پانی شامل کر لینا ہے۔ تو یہ بتانے کا سارا مقصد یہ ہے آپ کو کہ آپ کی سمجھ لگے، جب بھی کوئی چیز یعنی کبوتر بازی میں ہم نے استعمال کرنی ہے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کیا چیز استعمال کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے ملیٹھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ملیٹھی جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، تو ملیٹھی یعنی آپ کو آسانی سے پنساری کی دکان سے مل جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے ملیٹھی لینی ہے تو ملیٹھی آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے یہ کس طرح بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ 1 نمبر لینی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی بھی جا کے پنساری کو کہہ دو کہ مجھے ملیٹھی چاہیے تو وہ آپ کو اٹھا کے دے دے،
تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ خراب ہوئی ہوئی ملیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی اکثر پنساریوں کے پاس پرانی سی پڑی ہوتی ہے، اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسی ملیٹھی استعمال میں نہیں لینی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہلکے ہلکے سوراخ ہوئے ہوئے ہیں اور یعنی اندر سے یہ کھوکھلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کھوکھلی نہیں لینی، آپ کو پھر سے بتا دوں کہ آپ نے استعمال میں لینی ہے ملیٹھی 1 نمبر جو اندر سے اس طرح پوری بھری ہوئی ہو اور یعنی کھوکھلی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لینی ہے، کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا 1 انچ کا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ 1 انچ کا ٹکڑا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک استعمال بتایا کبوتر بازی میں کہ جب ہم اپنے کبوتروں کو یعنی شروعات میں یعنی ٹیمپریچر کا یعنی جس طرح ٹیمپریچر ہوتا ہے زیادہ، گرمی ہوتی ہے شدید زیادہ، تو اس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کبوتر کے سانس دم بنانے میں۔ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ گرم چیز ہے اور پہلے ہی یہ خشک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبوتر کے جسم میں سے ریشے کو بھی پگھلاتی ہے اور یہ سانس کے فنکشن کو بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو گرمی سے لڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود گرم ہونے کے باوجود بھی گرمی سے لڑنے والی چیز ہے۔ یہ ہمارے کبوتروں میں سانس دم بنانے میں بہت کام کرتی ہے اور یہ ہمارے کبوتر میں اگر گرم پانی جس طرح بنایا جا رہا ہے اس میں بھی اس چیز کو آپ استعمال میں لے سکتے ہو۔ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سینہ صاف کرتی ہے، پٹھوں کو بھی طاقت دیتی ہے کبوتر میں، ٹھیک ہے، مضبوطی لاتی ہے کبوتر میں۔ اگر آپ کے کبوتر کو یعنی کہ شدید ٹیمپریچر میں اڑایا جا رہا ہے اور آپ کے پاس اگر ملیٹھی کا پانی استعمال میں لے رہے ہو، کبوتر آپ کا 99 to 100% آپ سمجھ لو کہ ضائع نہیں ہوگا، کبوتر گھر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پرانی چیز ہے ہمارے پاس، یعنی ملیٹھی کا استعمال ہم گولا کبوتر میں بھی کر رہے ہیں، ہائی فلائر پہ بھی کیا ہے، پٹی والے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے ایسے ہی بنانی ہے آپ نے۔ تو آپ نے سمجھ لو 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے ملیٹھی کا لینا ہے اور آپ کے پاس آدھا لیٹر پانی ہونا چاہیے۔ تو میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس پرانی، سمجھ لو کہ میں یہ ابھی بنا ایسے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ میں نے استعمال نہیں کرنا ہے پانی ابھی فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرم پانی سے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو آپ سمجھ لو کہ یہ 1 انچ کا ٹکڑا ہے، تو اس کا 1 انچ کا ٹکڑا ہم نے کوٹ لینا ہے، کوٹ کے اس پانی میں یعنی ایسے دھڑا سا کوٹ لینا ہے کہ یہ کھل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کھل جائے مطلب اس طرح کھل جائے، تو اس کو ہم نے 1 انچ کے ٹکڑے کو پانی میں شامل کر لینا ہے۔ اور ساتھ ہی جو دوسرے نمبر پر ہم نے چیز لینی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس کالی مرچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کالی مرچ کہتے ہیں، بلیک پیپر بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے، یہ گرم بھی ہوتی ہے اور ہاضمے کا کام بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کبوتر کی خوراک بناتے ہیں اس میں بھی اس چیز کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، کبوتر بازی میں اس چیز کا بڑا اہم کردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کبوتر کے پر پورے ہوتے ہیں اسی کو دیا جاتا ہے، کچے پروں میں کبوتر کو نہیں دینی ہے کبھی بھی، تو پر جل جاتے ہیں کبوتر کے، نکلتے جہاں تک نکلے ہوتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں اگر آپ یعنی کالی مرچ کا استعمال کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کالی مرچ آپ نے صرف 3 دانے لینے، آدھا لیٹر پانی میں آپ نے یہ اس طرح ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو آپ کے پاس تیسرے نمبر پہ جو چیز ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس موجود ہے دال چینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس دال چینی کے تقریباً یعنی چوڑا سا ایک ہونا، میرے پاس یہ ٹوٹی ہوئی چھوٹے چھوٹے پیس ہیں، تو یہ آپ نے یعنی کہ 1 انچ کا یہ بھی ٹکڑا لینا ہے دال چینی کا، اور یہ آپ نے اپنے کبوتر بازی میں یعنی کہ گرم پانی میں استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا آپ کو یہ فائدہ بتا دوں کہ جتنا بھی کبوتر یعنی کہ زور مارا ہوا واپسی آتا ہے تو یہ درد بھی کم کرتی ہے، درد سے راحت دیتی ہے اور کبوتر کو یعنی کہ سکون پہنچاتی ہے، اور یہ بہت گرم بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نسخے وغیرہ بھی اسی سے بناتے ہیں کبوتر بازی میں۔ تو یہ دال چینی کا پہلے بھی آپ کو ایک پانی بتایا کہ آپ یعنی سمپلی بنا کے کبوتر پہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو ملیٹھی آپ نے لے لی 1 انچ، 3 کالی مرچ لے لی، اور یعنی کہ آپ نے 1 انچ کا ہی ٹکڑا دال چینی کا لینا ہے، وہ بھی اسی پانی میں شامل کر لینا ہے۔ اور پھر آپ نے جو نیکسٹ چیز لینی ہے وہ آپ کو بتا دوں میں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ ہے کالی بڑی الائچی، ٹھیک ہے، بڑی الائچی سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ میرے پاس یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں، تو میں 2 لے رہا ہوں۔ آپ نے ایک ہی بڑا پیس لینا ہے اس کا، ٹھیک ہے، بڑا پیس ہوتا ہے وہ لینا ہے۔ آپ نے اس طرح اس کو یعنی اس کا منہ کھول دینا ہے، منہ کھول کے نا آپ نے پانی میں شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ موٹی الائچی جو ہے یہ بھی یعنی گرم ہے اور یہ ہاضمے کا کام بہت اچھا کرتی ہے، اور یہ دل کو طاقت پہنچاتی ہے، دل کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے جو کبوتر یعنی کہ دل پمپنگ ہوتی ہے اس کو یہ فاسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کبوتر جب زور مار رہا ہوتا ہے تو یعنی کبوتر کے دل کو یہ زور مرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لو۔ تو یہ بھی آپ نے اس طرح کھولنا ہے، کھول کے اس کو ہلکا سا اس کا منہ کھول کے اسی پانی میں شامل کر لینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چیزیں ہو گئی ساری۔ اب جو نیکسٹ جو چیز ہے ہم نے لینی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے پاس زعفران موجود ہے،
ٹھیک ہے، یہ زعفران آپ کے پاس ایک نمبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس امارات سے منگایا ہوا ہے، بہت ہی کارآمد یعنی کہ ایک نمبر چیز ہے یہ۔ تو اس میں سے آپ نے سمپلی 5 تیلے لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بال کی طرح ہوتے ہیں بالکل، آپ نے اس میں سے 5 تیلے لے کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہم نے زعفران لیا ہے، اس کے ہم نے صرف 5 تیلے لینے، زیادہ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اسی پانی میں شامل کر لینا ہے، میں لیکن اسے ضائع نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پانی سے آپ کو دکھانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، میرے استعمال میں نہیں کرنا۔ تو یہ یعنی کہ بہت اچھی چیز ہے میرے پاس، تو اس سے میں خراب نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو یہ آپ نے یعنی کہ 5 تیلے زعفران کے جو ہیں اسی پانی میں شامل کر لینے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یعنی کہ اس پانی میں شامل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو کور کر کے رات کو بنانا ہے، آپ نے اس پانی کو رات کو بنانا ہے اور اس طرح کور کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات بھر پورا پڑا رہے پانی، ٹھیک ہے، یہ رات بھر جب پورا پڑا رہے گا تو یہ پانی اپنا کلر بھی چینج کر جائے گا، ہلکا سا یلو یعنی براؤن میں ہو جائے گا۔ تو ابھی سے بھی یعنی کہ آپ دیکھو کہ یہ بالکل کلر چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ملیٹھی جو ہے میرے پاس جو تھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح نہیں تھی، تو یہ بہت جلدی یعنی اس کے اندر پاؤڈر بنا ہوا ہے تو یہ خراب ہے، تو یہ جلدی حل ہو رہا ہے۔ تو یہ پانی آپ نے اسی طرح سمپلی کور کر کے ٹھیک ہے رکھ دینا ہے، رات بھر رکھا رہے، صبح جب آپ آؤ پانی کے پاس تو آپ اسے اٹھا کے چولہے پہ چڑھا دو، ٹھیک ہے، چولہے پہ آپ نے اس کو چڑھا کے پکانا ہے پانی کو، جب یہ یعنی آدھا لیٹر کا بھی آدھا ہو جائے یعنی کہ یہ اتنا ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 پاؤ پانی رہ جائے، 250 ٹھیک ہے رہ جائے، تو آپ نے اسے یعنی کہ 250 گرام جب یہ رہ جائے ml پانی، تو آپ نے اس پانی کو یعنی کہ اتار کے مطلب ایسے ہی کرنا ہے، چولہے جب جیسے ہی چولہا بند کرو تو اس کو آپ نے اوپر سے ایسے ڈھک دینا ہے، ٹھیک ہے، ڈھک کے آپ نے چولہا بند کر کے چھوڑ دینا ہے، اور تقریباً 1 سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر یہ پانی روم ٹیمپریچر میں آ جائے گا۔ تو جب یہ پانی ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے، دیکھو کبوتر کے اندر مین جو چیز ہے نا استعمال کی، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کبوتر کو جب بھی کوئی چیز دی جاتی ہے مقدار میں دی جاتی ہے، اگر اوور ڈوز کرو گے کبوتر باہر بھی گر جائے گا، کبوتر پہ کام بھی نہیں کرے گی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا۔ تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ہم جب بھی اپنے کبوتر کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ایک مقدار کو سمجھ کے دیتے ہیں، تو آپ نے یہ یوز کیسے کرنا ہے، جس طرح اب یعنی کہ مارچ چل رہا ہے، اس میں ٹیمپریچر زیادہ 32 ایسے ہی رہ رہا ہے کراچی میں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس میں ہم یعنی کبوتر کو 4 ml پانی یہ بنایا ہوا یعنی گرم پانی 4 ml یہ لے لینا ہے، اور اس میں 6 ml سادہ پانی لے کے 10 cc پانی کبوتر کو یعنی ہم نے جب یعنی دانہ وغیرہ کھلا دیا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مطلب شام سے لے کے رات کے 10-11 بجے تک آپ کبوتر کو کسی ٹائم پہ بھی گرم کرو تو انشاءاللہ وہ کبوتر اگلے دن رات بھر وہ گرم محسوس کر جائے گا، ٹھیک ہے، اسے گرم ہو جائے گا کبوتر۔ تو آپ نے دانے کے بعد یعنی کہ اس کبوتر کو دینا ہے، یہ جو کبوتر یعنی اپنے ٹیمپریچر کو دیکھتے ہوئے دینا ہے آپ نے، اگر سے ٹیمپریچر یعنی کہ 30 سے 35 کے درمیان ہے تو آپ 4 ml دے سکتے ہو، اگر 35 سے 40 کے درمیان ہے تو آپ نے اس پانی کو یعنی کہ 2 ml کے مطلب آپ سمجھ لو کہ 2 سے 2.5 ml آپ نے استعمال کرنا ہے، باقی آپ چاہے جتنا سادہ پانی ملا دو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور یعنی کہ اگرچہ 40 سے اوپر ہے 50 کے بیچ میں تو آپ نے اس کا 1 ml یوز کرنا ہے، باقی 9 ml سادہ پانی استعمال کرنا ہے، اپنے کبوتر کو دو تو اب بھی آپ کا کبوتر گرما جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پانی سے انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے نا تیزی سے آسمان کی طرف جائے گا اور ایک لمبی پرواز کر کے آئے گا، کیونکہ کبوتر مانگتا ہے گرم، اگر آپ اسے گرم ٹھیک کرو گے، جس طرح آپ کو بتایا نا مقدار کو سمجھتے ہوئے کوئی بھی چیز کھیلو گے تو آپ کا پرندہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا اور ضائع بھی نہیں ہوگا، گھر واپس آ کے بیٹھے گا۔ تو سب سے مین جو چیزیں تھیں وہ میں نے آج آپ کو یہ میرے چینل یعنی جو ہے عبید برڈز کا حبیب کبوتر بازی کا، وہاں میں نے آج آپ سے یعنی کہ ہاضمے والا پانی شیئر کرا، وہ بھی پانی دی بیسٹ ہے، اس کے اندر بھی میں نے طریقہ کار پورا بتایا ہے، اور عبید برڈز پر میں نے آج آپ کو جس طرح یہ پانی دے رہا ہوں تو یہ بہت ہی فائدہ مند پانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میرا جو چینل اگر حبیب کبوتر بازی جس بھائی نے مطلب نہیں دیکھا تو اس پر جائے وزٹ کرے، اسی طرح یعنی اسے فائدہ مند چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں ضرور فائدہ پہنچائے گی ویڈیو، تو پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دو۔ تو یہ آپ نے پانی بنایا ایک ہی دن میں استعمال کرنا ہے، دوسرے دن اگر آپ بناؤ تو دوسرا نیکسٹ بنا لینا، کیونکہ پانی پڑا رہا ہے خراب ہو جاتا ہے، باہر چھوڑ دو گے تو خراب ہو جائے گا، فریج میں رکھ دو تو 1-2 دن تک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اللہ حافظ۔